ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے خواتین کے عالمی دن کا۔ 8 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی اس دفعہ بھرپور طریقے سے اس دن کو منایا گیا۔ شہر کے اندر منعقد کیے گئے عورت مارچ، اور اس کے اندر بہت سی خواتین نے ہر شہر میں تقریباً حصہ لیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، ان سب شہروں کے اندر خواتین نکلی، اکٹھی ہوئیں اور خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے آواز بلند کی۔ بہت اچھے نمبرز نہ صرف دیکھنے میں نظر آئے کچھ شہروں کے اندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر ہم کہہ سکیں تو کوریج ہوئی۔ پچھلا پورا ہفتہ ہی لگتا ہے کہ عورت مارچ کے حوالے سے جو خواتین نے حقوق کے لیے آواز بلند کی، اس کے اوپر بہت بحث اور مباحثہ ہوا اور ہوتا ہی چلا گیا۔ اکا دکا نہیں، کتنے شوز بھی اسی حوالے سے ہوئے، اور اتوار کے دن بھی کچھ ایسا ہی سما تھا۔ بہت زیادہ کوریج بھی ہوئی، تنقید بھی کی گئی، مگر یہ تھا کہ ایشو جو تھا وہ کور ہوتا گیا۔ اسلام آباد کے اندر جو مارچ ہوا اس کے اندر خیر تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدمزگی بھی ہوئی، کیونکہ کچھ جو مذہبی عناصر تھے ان کی طرف سے تنقید سے ہم کہہ سکتے زیادہ ہوا۔ پہلا واقعہ تو اسلام آباد کے اندر جو ہوا وہ مارچ سے پہلے ہی ہوا، جب G7 ایک جو علاقہ ہے اسلام آباد کا، اس کے اندر پینٹنگ بنا رہی تھیں کچھ خواتین، تو اس پینٹنگ کو ڈسفگر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو واقعہ جو مارچ ہوا اسلام آباد میں، وہاں بھی تھوڑا سا بدمزگی ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ تشدد کا استعمال بھی ہوا، مگر ایز آئی سیڈ جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس دفعہ ایک 15 نکاتی منشور بھی سامنے آیا، اس حوالے سے بھی بہت بحث ہوئی اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اس منشور کے اندر جنسی ہراسانی، گھریلو تشدد، معاشی جو استحصال ہے، ان سب کی بات کی گئی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ورکرز ہیں، خاص طور پہ خواتین ورکرز، ان کی جو ماہانہ آمدنی ہے وہ کم سے کم 40,000 روپیہ ہونی چاہیے۔ اور تھیٹرکل پرفارمنسز بھی ہوئیں کچھ شہروں کے اندر مارچ کے دوران، جس کے اندر سے جن کے تھرو بھی انہوں نے جو ایشوز ہیں خواتین کے اور ان کے مسائل ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ خواتین کے جو نعرے تھے، ان کے پلیکارڈز تھے، ان کو بھی اس سال پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کی طرح بہت توجہ ملی اور ان کے اوپر بھی بحث ہوئی۔ اسلام آباد کے اندر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک واقعہ ہوا، کچھ پتھراؤ کا، کچھ ایک ٹینشن کا سا ماحول ہوا، اس کی مگر وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے ہوا، کنٹرول کر لیا گیا اور اس کی ایک FIR بھی درج کر لی گئی ہے اور مزید جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں۔ اسی مارچ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فریدہ شہیبہ، جو ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور آرگنائزر تھیں اس عورت مارچ کی، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ ملک صاحبہ، یہ بھی آرگنائزر تھیں عورت مارچ کی اسلام آباد میں۔ ویلکم ٹو دی شو بوتھ آف یو۔ فریدہ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ تو کافی عرصے سے کیونکہ خواتین کی موومنٹ سے منسلک رہی ہیں اور بہت سے آپ نے ایسے جو 8 مارچ کے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں حصہ لیا، آپ کو کیا لگا کہ اس سال کیا جوش و خروش بھی زیادہ تھا، یا صرف یہ تھا کہ کیونکہ کوریج اتنی زیادہ ہوئی اس کی اور اتنا زیادہ بحث مباحثہ ہوا تو ہم جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مارچ سچ مچ بڑا تھا، بٹ ان ٹرمز آف دا پیپل دیٹ ٹرنڈ آؤٹ، جو تعداد تھی لوگوں کی جو نکلے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارچ جو تھا یہ پچھلے سالوں سے بہتر تھا؟ دیکھیں، ایک تو شکریہ، میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ میں ان آرگنائزرز میں سے نہیں ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہ میں ایکچولی آرگنائزرز میں نہیں ہوں، یہ زیادہ تر ینگر خواتین ہیں جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے۔ ہم ان کے سپورٹ میں، حمایت میں ہمیشہ ہیں، جو مشورہ ہم دے سکتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ کریڈٹ۔ ہاؤ ایور یہ ہے کہ جو پچھلے سال سے میرے خیال میں اس سال زیادہ تعداد میں لوگ نکلے ہیں لاہور شہر میں یہ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ہم 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں اور ہر سال زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ اور اس دفعہ میرے خیال میں جو اچھی بات تھی، جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کے نوجوان بے شمار لوگ تھے، بے شمار اسٹوڈنٹس، ینگر لوگ، اور اس میں 40% تو شاید میرے خیال میں بہت سارے مرد بھی تھے جو اپنے خواتین کے حقوق کی حمایت کے لیے نکلے تھے، جو بہت ہی خوش خبری ہے کہ یہاں پر جو لوگ تنقید کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس میں مرد اور عورتیں اور ہمارے جو خواجہ سرا لوگ ہیں سارے شامل تھے، اور ہر طبقے کے، ہر شعبے کے،
ہر عمر کے لوگ تھے, کوئی بچیاں بھی لائے تھے, کچھ بوڑھے ہم جیسے بھی وہاں پر شامل تھے. سو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ کیونکہ شاید اتنے ہنگامہ بن گیا تھا, اتنی تنقید کیا گیا تھا کہ وہ یہ کیا ہے, کیا نہیں ہونا چاہیے. کورٹ بھی ہم لوگ بھی گئے تھے, لاہور شہر میں ہم کورٹ بھی گئے تھے, لیکن یہ ہے کہ کورٹس نے ہماری حمایت کی, آپ کے جرنلسٹ نے کی, آپ کے بار ایسوسیشن نے کی, تو سپورٹ بھی بہت ملا ہے. اور اس دفعہ بھی, پچھلی سال بھی یہ ہوا تھا, لیکن اس سال بھی آپ کے مختلف سیاسی تنظیمی خواتین شامل تھیں. اس میں پی ٹی آئی کے لوگ تھے, پی 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 کے تھے, پی ایم ایل این, تمام مختلف جو پارٹیز یہاں لاہور شہر میں ہیں سب کی نمائندگی تھی. جی صحیح. ماریہ صاحبہ, آپ نے اسلام آباد کا مارچ آرگنائز کیا, اور یہاں میرے خیال میں اگر ہم آن دا گراؤنڈ دیکھیں تو سب سے زیادہ واقعات ہوئے, تو کیا ہوا کل, کچھ ہمیں بتائیے گا, بٹ ویری شارٹلی, ناٹ ان ٹو مچ ڈیٹیل, بیکاز وی وانٹ ٹو فوکس آن دا مارچ اٹ سیلف, یو نو, جو زیادہ بدمزگی ہوئی اس پہ اتنا زیادہ نہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے, ایک تو ہم نے اپنا مارچ بھی 1 گھنٹہ ڈیلے کیا تھا. ہم نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ود دا سٹی ایڈمنسٹریشن, کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی بہت تھریٹس مل رہی تھیں, این او سی کا بھی کافی زیادہ مسئلہ تھا, تو اس کی وجہ سے ہم نے 1 گھنٹہ مارچ ڈیلے بھی کیا, راؤٹ بھی چینج کیا, جس حد تک ہم اب کوآپریٹ کر سکتے تھے. جب ہم وہاں پہ پہنچے اور مارچ شروع کرنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پہلے سے ہی ہمارے خلاف نعرے لگ رہے تھے, اسٹیج سے بھی لان تان ہو رہی تھی کہ یہ خواتین نکل آئی ہیں سڑکوں پہ, یہ تمام مذہب کے خلاف ہیں, اور کافی زیادہ لوگوں میں وائلنس بھی بہت انسائٹ کر رہے تھے. تو جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو کافی زیادہ لوگ, جو وہاں پہ کراؤڈ تھا اس کے اندر اتنا جوش آ گیا, انہوں نے ہماری طرف دیکھ کے بہت ہی, اب میں ٹی وی پر ہوں تو میں ویسے اشارے کر نہیں سکتی, لیکن بہت ہی غیر اسلامی, غیر اخلاقی, بہت ہی فحاش قسم کے وہ سیکشول جسٹس بھی کرنے لگے, ہمیں دیکھ کے دھمکانے لگے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے, جس کے جواب میں ہم صرف 4 خواتین کھڑی رہی, اور جسٹ ایز ریزسٹنس سائلنٹلی ہم نے صرف ایک پیس کا سائن ان کی طرف بنایا تھا, جس کو دیکھنے کے بعد آئی تھنک انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا. اور یہ پری پلانڈ تھا, کیونکہ اگر آپ پریس کلب کے باہر کی سڑک دیکھیں وہ پکی سڑک ہے. کتنی دیر میں کنٹرول ہو گئی صورتحال, یہ جو پتھراؤ وغیرہ ہوا, آپ کے خیال میں کہ جو سٹی ایڈمنسٹریشن تھی وہ مینیج کر پائی اس کو, یا سٹی ایڈمنسٹریشن ایکچولی بہت کم پولیس آفیسرز تھے وہاں پہ, 20-30 پولیس آفیسرز تھے وہاں پہ, اور کراؤڈ ہزاروں کا تھا. جہاں جتنے لوگ تھے انہوں نے روکا, لیکن اٹ could have been managed better. دوسرا, پولیس کے پاس جو ہیں وہ رائٹ گیئر جو ہوتا ہے, شیلڈز ہیں, وہ بھی نہیں تھیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پتھراؤ ہوا, اینٹیں پھینکی گئیں, کچھ لوگ مرچیں لے کے آئے تھے جو کہ کچھ بچوں کی, کچھ عورتوں کی آنکھوں میں گئیں, چپلیں اٹھا کے پھینکی. تو ہمیں نظر بھی آ رہا تھا کہ سارا پری پلانڈ تھا, جس کا ہم نے بتایا بھی تھا سٹی ایڈمنسٹریشن کو کہ ہمیں یہ تھریٹس ہیں, تو یہ سیکیورٹی ہماری جو ہے اس کو زیادہ سیریسلی لیا جا سکے. لیکن ہم جب وہاں پہ پہنچے وہی اسی طرح کے تھے کہ یہ سب مذہب کے خلاف ہیں, اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں, اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کوئی بھی انسان کسی کے دین کو کیسے جج کر سکتا ہے, اور یہ ہوتے کون ہیں کسی کے بھی دین کو جج کرنے والے. لیکن ہمیں ایک تھی ریلیجس رائٹ سے بیک لیش, جس طرح آپ نے بات کی کہ G7 میں ایک میورل جب ہم پینٹ کر رہے تھے کہ کچھ خواتین, مطلب میں اس سوال پہ آ گئی ہوں کہ کیا ہم اب پینٹ بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارے سماج میں جو ڈویژن بھی ہے, خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عورت کا سمجھا جاتا ہے کہ وہ چار دیواری کے اندر ہے, مرد باہر ہے, تو عورت جب باہر نکلتی ہے تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا. اور وہ سال کا ایک دن جس دن عورتیں باہر نکلتی ہیں, اب اس ایک دن پہ بھی یہ تمام سپیس ان مردوں کو دی جا رہی ہے مذہب کے نام پہ, کلچر کے نام پہ. تو یہ سوالات ہیں جو کہ ہماری طرف سے بھی ہیں کہ اس ایک دن پہ بھی عورتوں کو وہ فراہم کیوں نہیں کی گئی. اٹیک ہوا گیا ہے عورتوں پر, سیکشول وائلنس کی دھمکیاں دی گئی ہیں. ہمارے ساتھ ڈالے میں اندر چھوٹی سی بچی بھی تھی جو ڈر گئی تھی, سہم گئی تھی, تو ہمیں اس ٹائم پہ نہیں آیا سمجھ پڑے گا پولیس کی. فریدہ صاحبہ, لاہور میں کہا جا رہا ہے اور کراچی کے اندر بھی بات ہوئی اس کی کہ بہت ڈپلائمنٹ جو تھی لا انفورسمنٹ پرسنل کی وہ اچھی خاصی تھی, اور اس کی وجہ سے کافی محفوظ رہا سارا جو مارچ تھا, اور کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا وہاں. یہ آپ کا کہنا درست ہے. یہاں لاہور میں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم یہاں تھے کہ تحفظ کی طرف سے انتظامیہ بہت سارے تھے وہاں پر. آپ کے پولیس کی خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے,
لیکن انہوں نے دو بیریئرز لگائے تھے. اس سے فائدہ تو شاید یہ ہوا کہ کوئی پتھراؤ نہیں ہوا, جس طرح سے اسلام آباد میں کوئی اس طرح سے منفی ایکشن کہیں سے نہیں آیا. لیکن دوسری طرف سے بہت سارے لوگ واپس بھی چلے گئے. وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جب ان کو لگا, واپس چلے گئے فریدہ صاحبہ, وہ ان کو لگا کہ یہ بیریئر ہے. کچھ یہ بھی خبر آئی تھی کہ بعد میں لوگوں سے کہا گیا نہیں کہ یہاں پر آپ چلے جائیں, وہ کوئی ڈیمونسٹریشن کوئی ریلی نہیں ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. تو بعد یہ تو اس وقت تو نہیں پتہ چلا, وہ تو بعد میں پتہ چلا جب لوگوں سے بات کی کہ وہ آ رہے تھے, کوشش کر رہے تھے. لیکن بہرحال مطلب اس طرف سے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ تحفظ کس حد تک تھا اور کنٹرول کس حد تک تھا, کیونکہ ہمیں پھر ایک لگا تھوڑی سی بند ہونے کا فضا جو تھا کہ ہر طرف سے بند ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ پچھلے سال بھی اور جو ہم دہائیوں سے کرتے رہے ہیں کہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک کو انگیج کریں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اب انہوں نے پورا اگر وہ بند ہمیں کر دیا ایک کوریڈور میں, تو وہاں پر پبلک تو بہت کم نظر آئی جو کہ عام تھی. پچھلے سال بہت سارے لوگ, جب میں جا رہی تھی ریلی میں تو لوگ مجھ سے کہتے کیوں جا رہی ہیں, کیسے جا رہی ہیں, اور ایکچولی وہ سارے حمایتی کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اگر فارغ ہوتے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے. تو وہ پبلک انگیجمنٹ نہیں ہوا, بلکہ زیادہ ایک میڈیا ایونٹ. ہم لوگ جو تھے تو ہم بڑے خوش تھے, لیکن یہ ہے کہ میڈیا زیادہ فوکس تھا رادر دین جو انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں. اور جس طرح سے کراچی میں تو فرے ہال میں کھلی جگہ تھی نا, تو وہاں پر تو ہر ایک آ سکتا تھا. فریدہ صاحبہ, پر یہ بتائی گئی جو آپ انگیجمنٹ کی بات کر رہی ہیں, آئی تھنک وی ڈسکس دس, بٹ کچھ کوئی حرج نہیں ہے اس کو دوبارہ کہنے میں, کہ اس دفعہ جو اتنی بحث ہوئی ٹیلی ویژن چینلز پہ, سوشل میڈیا سے, آپ کے خیال میں انگیجمنٹ ایک طرح سے ہوئی نہیں ہے جو شاید ہم نے پہلے کبھی دہائیوں میں بھی اتنی نہیں دیکھی؟ وہ تو آپ کا کہنا درست ہے, ایک طرف سے ہم اس کو انگیجمنٹ ہی سمجھیں گے. میرا تو یہ تھا کہ جو پبلک, ہم جب ریلیز کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں تک, عام لوگ جو کہ یہ اخبار نہیں دیکھتے ہیں یا اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں کہ یہ سیاسی باتیں ہیں یا سماجی باتیں سے کوئی نہیں تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا میرے خیال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2018 میں جو سب سے بڑا کراچی میں وہیں سے شروع ہوا تھا, یہاں چھوٹا ہوا تھا. لیکن کوئی اس طرح سے لاہور میں شاید اتنا ری ایکشن 2018 میں نہیں آیا تھا. لیکن کچھ خواتین, کچھ لڑکیاں جو اسٹوڈنٹس تھیں, خاص طور سے ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا تھا. اور اس وقت جو آپ کا تھا وہ کھانا خود گرم کرنے اور اس طرح کی چیزوں پہ, تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں اس ملک میں اگر کسی نے کہہ دیا. اور پچھلے سال سے تو بہت ہی زیادہ, اور آپ یقین مانیں جہاں ہم جاتے ہیں یہ سوال ایک سال سے یہ پوچھا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے. اور مجھے تو یہاں تک کہا ہے کوئی آفیشیل جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں وہ چھوٹے شہروں میں کہ جی آپ کو پتہ ہے یہ تو عورتیں پاکستانی ہو ہی نہیں سکتی ہیں, پتہ نہیں کہاں سے جمع ہو کے اتنی عورتیں پاکستانی. تو میرا تو جواب یہ ہے کہ شاید لوگ اپنے پاکستانی خواتین کو نہیں جانتے ہیں. وہ زمانہ بدل گیا ہے, اور جو کل جتنے لڑکے اور مرد ہمارے ساتھ تھے, تو میں کہوں گی معاشرہ بھی بدل رہا ہے. بالکل صحیح فریدہ صاحبہ. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹا سا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں فریدہ شہید صاحبہ سے اور ماریہ ملک صاحبہ سے, اور ہم بات کریں عورت مارچ کی. ماریہ, بہت بحث مباحثہ ہوا اس دفعے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ لوگوں نے مارچ کو زیادہ کنٹروورشل بنا دیا ہے, اس پہ اگر آپ اس طرح کی گفتگو نہ کرتے یا کچھ اگر جو آپ کے سلوگنز ہیں ان کو آپ ٹون ڈاؤن کر لیتے تو اور لوگ آپ کو سپورٹ کرتے. آپ کے خیال میں یہ ایک جائز تنقید ہے؟ پہلا تو یہ میرے خیال سے ہم نے پورا سال گزار دیا ہے سلوگنز کو ڈیفینڈ کرتے. دو سال گزار دیے. جیسے فریدہ صاحبہ نے کہا کہ کھانا گرم کرو سے اور موضوع سے شروع ہوئی تھی بات, اور اب وہ کہاں پہنچی ہے. بالکل بالکل. اور دوسرا جو آئی تھنک سمجھ بھی آنی چاہیے لوگوں کو کہ جب جو عورتیں خواتین نکلتی ہیں ان ساری ریلیز میں, اب اس میں ہر طرح کی عورت ہے, بچیاں بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, ہر کلاس سے ہیں, ہر طبقے سے ہیں, ہر مذہب سے ہیں. تو اس میں
عورت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی, اس کا مسئلہ بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا. جو آتا ہے وہ اپنا اپنا مسئلہ لکھ کے لے کے آتا ہے. تو ایک اربن 12-15 سال کی لڑکی کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ اس کو لڑکے گھورتے ہیں, ہراس کرتے ہیں, کمپیئر ٹو ایک عورت جو کہ ایک ریموٹ ایریا میں ہے, اس کا شاید مسئلہ ہوگا کہ اس کا میاں اسے پیٹتا ہے یا تشدد ہوتا ہے. وہ جو پلیکارڈز پہ چیزیں آتی ہیں اس میں دہائیوں کی, سالوں کی جو ہے وہ ابیوز, وہ ظلم, وہ زیادتی, وہ جب نکل کے آئے گی تو وہ بہت خوبصورت الفاظ میں کبھی بھی نہیں آتی ہے. تو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ ان الفاظوں کو فرنٹ پہ فیس ویلیو پہ لینے کے بجائے ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بہت سارے پلیکارڈز پہ آئی تھنک اتنی زیادہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے اس سے ہمیں آگے بھی بڑھنا چاہیے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی جیت ہے یہ ہماری اس سال میں, کہ بجائے اس کے کہ کتنا بھی بیک لیش تھا اور وہاں سے جو بھی ظلم ہوا, جتنی بھی تنقید ہوئی آن گراؤنڈ بھی, ان سب تمام چیزوں جس کے بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں, ہراسمنٹ, ظلم, زیادتی, پبلک سپیس میں عورت کا نکلنا جو کہ تکلیف دہ ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں کل عورت مارچ میں, عورت آزادی مارچ میں ہوئی ہیں وہیں پہ ہی. لیکن اس کے باوجود پتھراؤ اور اس کے باوجود بھی جو کہ سب سے خوبصورت چیز تھی, میری تو زندگی کا کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کے لیے خوبصورت دن تھا, کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ تھے جو کہ بھاگے نہیں ڈر کے, بلکہ جو اور زیادہ جڑ گئے کیونکہ ان کو نظر بھی آیا کہ اچھا اس کے لیے ہم مارچ کر رہے ہیں. تو وہ ایک بہت ہی, آئی تھنک ویری پراؤڈ کہ ہماری جو اس شہر کی خواتین ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں, اتنی جو ہے. جی فریدہ صاحبہ, آپ ہم ابھی بھی بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ آپ تو کتنے سالوں سے اس میں انوالو رہی ہیں ویمنز موومنٹ کے لیے. آپ کے خیال میں اب اگلے سال کے لیے نظر کس چیز پہ ہونی چاہیے, آرگنائزرز کی, خواتین کی, عورتوں کی, کیونکہ ہم امید کرتے ہیں کہ دی عورت مارچ ول بی بیک نیکسٹ ایئر ود این ایون بگر بینگ. جی امید تو یہی ہے کہ ہر سال, اور اس سال بھی میں جو دیکھ رہی ہوں وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی لوگ اپنے اپنی ریلیز نکال رہے ہیں. تو صرف یہ بڑے شہر کی بات نہیں ہے. لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ پاکستانی عورتیں صرف کراچی, اسلام آباد, لاہور سے بول رہی ہیں. ہمارے اپنے جو گروپس ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, انہوں نے بہاڑی سے بھی نکالا ہے, اور حیدرآباد میں بھی تھے, مظفر گڑھ میں تھے, مطلب چھوٹے علاقوں میں آپ کے مفصل جس کو سمجھا جاتا ہے. تو وہاں پر ایک لہر چل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے ماریہ نے کہا تھا کہ دیکھیں ایک بہت بڑی بات جو عورت مارچ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی چیز لا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ میرے مسئلے ہیں, یہ میری خواہش ہے, یہ میرا مطالبہ ہے. تو اس میں آپ کے جو محنت کش خواتین ہیں ان کے مطالبے ہیں, جو جوان لڑکیاں ہیں ان کے ہیں, باقی سب لوگوں کے. سو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگلے سال, میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں جو دھمکیاں دے رہے ہیں لوگ, اور جو اس سال تو بہت ہی زیادہ کہ ہم بند کروائیں گے اور کورٹ بھی گئے ہیں. شکر ہے کہ سارے عدالتوں نے ہماری حمایت کی ہے, سب کے سب. لیکن یہ ہے کہ یہ برداشت جو ہے بالکل ہے ہی نہیں. یہ جمہوریت کی شکل نہیں ہوتی ہے. جمہوریت میں یہ ہے کہ ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی رائے بیان کرے. وہ آپ کو نہیں پسند ہے, آپ ذرا تحفظ سے وہ سن تو لیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ زبردستی, ہم کسی پہ زبردستی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ضرور ماننا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن اتنا جگہ تو ہونی چاہیے, اسپیس ہونی چاہیے کہ ہر ایک اپنی اپنی رائے کر سکے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں اپنے اوپر سینسرشپ کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ جو ہے, میں تو صاف بول دوں گی, سب سے زیادہ اسی پہ ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی. اب اس دن بھی یہ سارے لگے ہوئے سوال, میں نے اس وقت بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا, میں آج بھی, اور میں اپنے آپ کے بیوروکریٹس کے ساتھ وہ مینجمنٹ کورسز ہوتے ہیں اس میں بھی یہ سوال پوچھا تھا. میں نے کہا آخر کار آپ کے انسانی حقوق جو ہیں وہ ہوا میں نہیں لٹکتے ہوتے ہیں. انسانی حقوق جو ہے وہ انسان کے بدن سے وہ رہتا ہے, ان کا تعلق ہے, اور اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا ہے. جو ماریہ صاحبہ ویری کوئکلی رننگ آؤٹ آف ٹائم, اسلام آباد میں تھوڑی سی تنقید ہوئی کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا آپ نے بیج بھی پہنا ہوا ہے, عوامی ورکرز پارٹی, اس کے بہت جھنڈے تھے. انہوں نے کہا لاہور اور کراچی میں اس طرح کی پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں ان کی کوئی اتنی اوورٹ پریزنس نہیں تھی, بٹ اسلام آباد میں تھی, اور اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے. وڈ یو لائک ٹو آنسر دیٹ؟
Sure, definitely. जहाँ तक औरत आज़ादी मार्च औरत मार्चेस का ताल्लुक है, हमने तो देखा है कि पिछले दो तीन साल से जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुई हैं, पर उससे पहले भी अवामी वर्कर्स पार्टी एक सोशलिस्ट फेमिनिस्ट तंजीम है जिसने हमेशा औरत के सवाल को बहुत प्रायोरिटी दी है, उस पर काम बहुत किया, क्योंकि हम ये समझते हैं जब तक औरत आज़ाद नहीं होगी समाज आज़ाद नहीं होगा। तो 2014-2015 में भी जब और कोई भी नहीं औरत मार्च निकालता था या रैली निकालता था, तब भी हमारी पार्टी जो है मुल्क की रैलीज भी करती थी और मार्चेस भी करती थी। और इन काफ़ी सालों में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा कारकुन हैं जो कि इन्वॉल्व रहे हैं। एंड दिस टाइम हमें ये भी लगता है कि जो औरत का सवाल है वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है, तो हम लोगों ने ओपन रखा था कि वो तमाम सियासी तंजीमें कि जो समझती हैं या जिनका फेमिनिस्ट एजेंडा है या जिनका फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो है वो अपने झंडे ला सकती हैं, वो शिरकत कर सकती हैं। तो ये हमने ओपन कॉल दी थी उन तमाम तंजीमों की। तो अवामी वर्कर्स पार्टी के साथ साथ वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उन्होंने भी हमारे साथ शिरकत की थी, मजदूर किसान पार्टी ने भी की थी, नेशनल पार्टी ने भी की थी। तो देयर वर सेवरल पीपल, एवरीवन हु हैज लाइक दैट क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमारे प्रोग्राम शिरकत की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ताज़ा तरीन जजमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने नैब के पावर्स, ख़ास तौर पे जो अरेस्ट के पावर्स हैं उन हवाले से बात की है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का जो उन्होंने नैब की गिरफ्तारियों के हवाले से दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनिल्ला की सरबराही में काम करने वाले एक बेंच ने 4G लाइसेंस में जो मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर थे, उन्होंने जो चैलेंज की अपनी गिरफ्तारी नैब के हाथों, तो उनकी दरख्वास्त के ऊपर फैसला देते हुए जो तहरीरी जवाब है, फैसला है, उसमें ये कहा है कि नैब के पास एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार तो है, मगर ये इख्तियार एब्सोल्यूट यानी और आर्बिट्ररी नहीं है, यानी कि यकतरफा और बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। उन्होंने कहा इस फैसले के अंदर कि जो गिरफ्तारी का इख्तियार है इसको मुनसिफाना और बिला तफरीक अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे इंसानी जो हकूक़ हैं और बुनियादी हकूक़ हैं इनकी पामाली ना हो। अदालत ने ये कहा कि जो चेयरमैन नैब है और जो अदारा है इसको नैब ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारी और मामलात के अंदर भी बहुत वसी इख्तियारात तो हासिल हैं, मगर इन्हीं की वजह से जितने ज़्यादा वसी इख्तियारात हैं उन्हीं की वजह से जो अदालती मुदाखलत है यानी कि जुडिशल थ्रेशोल्ड उसका भी इम्कान बढ़ जाता है। फैसले में ये भी लिखा गया कि अगर कोई मुल्ज़म जो है वो तहकीकात के दौरान नैब से मुकम्मल ताउन कर रहा हो तो फिर उसकी गिरफ्तारी के लिए नैब के पास कोई बहुत ही मजबूत शवाहिद और मवाद होना चाहिए जिससे वो ट्रायल कोर्ट को मुतमईन कर सके। इसी सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ है बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब। ये एक माहिर कानून और रहनुमा तहरीक इंसाफ है। वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू। जी सर, ये बताइएगा कि ये जो अब फैसला हमारे सामने आया है जिसमें बहुत तफसील से नैब ने जिक्र किया है, हाई कोर्ट ने जिक्र किया नैब ऑर्डिनेंस का और नैब के कवानीन का और जजमेंट्स का जो माजी के अंदर आई हैं जिन्होंने इंटरप्रेट किया है इन पावर्स को और जो एक इंसानी हकूक होते हैं और अरेस्ट के पावर्स जनरली, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि क्या सचमुच ये जो जजमेंट है इसके बाद जो नैब के पावर्स हैं ख़ास तौर पे अरेस्ट के, उनके ऊपर कोई कदगन लग गई है? जी एक तो आरफा बहुत आपका मेरे ख्याल बड़ा एक अहम जजमेंट है और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने उसके ऊपर प्रोग्राम किया। नैब का जो कानून बनाया था पार्लियामेंट ने उसमें बहुत वसी ताकत दे दी थी चेयरमैन नैब को, वो जो भी हों, कि वो किसी वक्त भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब हो ये रहा था कि नैब की 3 स्टेजेस होती हैं। इंक्वायरी एक स्टेप शुरू होती है, जब कोई कंप्लेन करे तो पहले वो इंक्वायर करते हैं कि क्या वाकई ही कोई केस बनता है। फिर वो अगर इंक्वायरी के बाद नज़र आए कि कोई बड़े अहम उनको ऐसे कोई शहादत मिल गई है तो वो उसको इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर फैसला हो
کہ وہ اس کو جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو ریفرنس فائل کر دی جاتی ہے. تو طریقہ کار یہ تھا, یا لیجسلیچر جب پارلیمنٹ نے قانون بنایا تو اس کا ایم یہ تھا کہ جو طاقت دی گئی ہے اریسٹ کی چیئرمین صاحب کو, وہ اس وقت استعمال ہوگی جب یہ ریفرنس فائل ہو جائے یا کم از کم انویسٹیگیشن ختم ہو جائے. ہونا یہ شروع ہو گیا تھا, اور یہ بڑا ایک عام طریقہ کار ہو گیا تھا نیب کا, کہ ابھی کوئی کمپلین کرتا تھا, ابھی وہ انکوائری شروع بھی نہیں ہوتی تھی تو وہ اریسٹ کر لیتے تھے. تو میرا خیال ہے اس ججمنٹ میں ایک تو اس چیز کو دیکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ طاقت اتنی وسیع تھی کہ اس کو اب تھوڑا سا فنڈامنٹل رائٹ, جو بنیادی حقوق ہیں لبرٹی کے جو ہمارے آئین میں ہیں, اس کے مطابق اگر اس کی تشریح کی جائے تو یہ صرف تب استعمال کی جا سکتی ہے طاقت اریسٹ کی جب آپ انویسٹیگیشن کر لیں اور آپ کو اتنا زیادہ شہادت مل جائے کہ واقعی ہی کسی کو آپ اریسٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ایک عدالت نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کہی ہے, اور وہ یہ کہی ہے کہ اگر کوئی شخص کوآپریٹ کر رہا ہو, وہ بالکل آ رہا ہو انویسٹیگیشن کو جوائن کر رہا ہو, وہ مدد کر رہا ہو نیب کی, اور اس کا کوئی باہر بھاگنے کا کوئی جواز نہ ہو, تو نیب کو چاہیے کہ ان کو ECL پہ ڈال دیں لیکن ان کو اریسٹ نہ کریں تاکہ وہ اپنا جو ہے شہادت کے ساتھ پیش ہو سکیں جب ٹرائل آئے. تو یہ ایک بڑا ایک اہم. اس کے ساتھ ساتھ سوری معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ججمنٹ کے اندر بہت تفصیل اس کا بھی ذکر ہے جو لیک آف ٹریننگ اور انویسٹیگیشن کے اندر کمزوری رہ جاتی ہے نیب کی طرف سے, اس کے اوپر بھی بہت تفصیل سے ججمنٹ نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز انہوں نے ڈسٹنکشن کریٹ کی ہے جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے اور عام جو ایک کرائم ہوتا ہے. جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. ایک تو یہ اریسٹ کی طاقت کو ڈیفائن کیا ہے, اس کو سٹرکچر کیا ہے عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اور بڑی انٹرسٹنگ ججمنٹ ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے, کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس میں جب انویسٹیگیشن کرنی پڑے تو اس کے لیے اسپیشل ٹیکنیکس چاہیے. آپ کو فائنانس کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو رولز کا پتہ ہونا چاہیے, مختلف جو رولز ہیں, اور آپ کو ایک بڑی اسپیشلائزڈ ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ عام چونکہ کرائم نہیں ہوتا, یہ وائٹ کالر کرائم ہے, تو اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ افسران ہیں نیب کے, ان کو یہی نہیں پتا کہ پیٹرولیم رولز کیا ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ انویسٹیگیشن جس قسم کی کر رہے ہیں اس کے قوانین کیا ہیں, اس کے پرنسپلز کیا ہیں, تو وہ اپنی ازمپشنز کے اوپر ہی ایک کیس کو بنا دیتے ہیں, اور یہ بات غلط ہے. اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اس جو ججمنٹ ہے اس میں. سر تو آپ کے خیال میں اب کیا ہمیں نیب کی ورکنگ میں کوئی فرق نظر آئے گا, اسپیشلی خاص طور پہ جو وہ جس طرح اریسٹ کیے جاتے ہیں لوگ نیب کرتی ہے, تو آپ کے خیال میں کیا اس ججمنٹ کے بعد کوئی فرق پڑے گا؟ کیا ہم دیکھیں گے کہ کم لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہو رہے ہیں, یا یہ کہ وہ اریسٹ ہوں گے اور کورٹ ان کو جلدی سے بیل دے دے گا؟ دیکھیں, اگر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ ہائی کورٹ اسلام آباد کا آرڈر ہے, تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکم جو ہے اس کو باقی جو عدالتیں ہیں, باقی جو ہائی کورٹس ہیں, وہ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں جب ان کے سامنے معاملہ آئے یا نہیں. لیکن اس کے دو پاسبلٹیز اب مجھے نظر آ رہی ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ اس ججمنٹ کو مانتے ہوئے نیب اپنی جو اریسٹ کی طاقت ہے اس کو ایک SOP بنائیں, اور اپنے جتنے ادارے ہیں جس جگہ پہ, کراچی, لاہور, بلوچستان, KP کے, اس میں سب جو اپنے افسران ہیں ان کو تاکید کریں کہ آپ نے اس کے مطابق ہی آگے اریسٹ کی پاورز کو استعمال کرنا ہے. حالانکہ یہ چیئرمین صاحب کی اختیار ہوتا ہے اینڈ میں, لیکن اس کا ایک SOP بنایا جا سکتا ہے. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ نیب اس کو نہ مانے. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر لوگ جو ہے اریسٹ ہوتے ہیں وہ ضرور اس ججمنٹ کا فائدہ اٹھائیں گے, اور یہ جائیں گے کورٹ میں اور فائل کریں گے ریٹ پٹیشنز کہ ہمیں بیل دی جائے اس کے مطابق. اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ باقی جو ہائی کورٹس ہیں کراچی اور لاہور اور باقی پروونسز کے, وہ کیا اس ججمنٹ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. بہت بہت شکریہ سر, ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کی. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का, जहां पर सदर अशरफ गनी और उनके जो हरीफ है अब्दुल्ला दोनों ने आज अलग अलग हल्फ उठाकर अपनी अपनी हुकूमतें बनाने का दावा कर दिया है। और ऑब्वियसली इसके बाद एक दफ़े फिर सवाल उठ रहा है कि इंट्रा अफगान डायलॉग का क्या होगा, जिस हवाले से जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने दोनों फरीकैन को ये कहा है कि वो इंट्रा अफगान डायलॉग पे तवज्जो दें और उसको नतीजा खेज बनाने की कोशिश करें। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहीमुल्लाह साहब, यूसुफ ज़ैद जो एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो रहीमुल्लाह साहब। सर, अफगानिस्तान में जो आज हुआ, दो मुख्तलिफ तकरीबें और उसके अंदर दोनों ने ही अपनी अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? कितना एक्सपेक्टेड था ये? मेरे ख्याल में ये एक शदीद सियासी बहरान है और इसका पहले से अंदाजा हो रहा था। जब नताइज का ऐलान नहीं हुआ था उस वक्त भी अब्दुल्ला के जो साथी हैं, खास तौर पे अब्दुल रशीद दोस्तम, वो कह रहे थे कि अगर नताइज में धांधली हुई और अशरफ गनी की जीत का ऐलान किया गया तो हम एक मतवाजी हुकूमत बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में वो जो धमकी दी थी उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और इन्होंने पहले ही अपनी मर्जी के 3 गवर्नर भी मुकर्रर कर दिए हैं। अब ये चाह रहे हैं कि मजीद भी अपने एहलकार तैनात करें। तो अभी ये 2 सदर, 2 हुकूमतें, और ये कोशिश करेंगे कि अपने लिए हामी पैदा करें हुकूमत के इदारों में, शायद सिक्योरिटी के इदारों में भी कोशिश करेंगे, तो उससे तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। और रहीमुल्लाह साहब, अमरीकन कोशिशें कितनी हो रही हैं इन दोनों में सुलह कराने की, जिस तरह की पिछली दफे की गई, और इस दफे वो कितनी कामयाब होंगी? देखिए, अभी तक तो माइक पॉम्पियो टेलीफोन पे शायद कोशिश कर रहे थे और दरमिया खलीलजाद तो काबिल में हैं, तो शायद माइक पॉम्पियो को खुद आना पड़ेगा, जिस तरह 2014 में जॉन कैरी आए थे और उन्होंने फिर इन दोनों की सुलह करवाई थी और एक मखलूत हुकूमत बनाई थी 5 साल के लिए। तो मेरे ख्याल में यही एक आखिरी तरीका है। अमरीकी भी जाहिर है वो बार बार कह रहे थे कि जो अगर कोई इसमें धांधली हुई है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका ने ये भी कहा था कि मुतवाजी हुकूमत नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। तो उसकी जो वार्निंग थी उसको भी इन्होंने उसकी परवाह नहीं की और मेरे ख्याल में अब्दुल्ला ये समझते हैं कि तीसरी बार हो रहा है जी। उनको जीत से महरूम रखा गया। पहले हामिद करजई ने 2009 में और फिर 14 में अशरफ गनी और फिर अशरफ गनी। तो मेरे ख्याल में ये जो एक वहाँ पे सोच ये है कि ये पश्तूनों की हुक्मरानी है और अशरफ गनी भी उनके नुमाइंदे हैं, हामिद करजई भी, तालिबान भी, ये सारे। तो ये एक वहाँ पे एक तहरीक तो नहीं कहेंगे लेकिन एक सोच है अफगानिस्तान में कि ये गैर पश्तूनों की बारी कब आएगी। अब रहीमुल्लाह साहब ये बताइएगा कि बहुत जिक्र होता है अफगान तालिबान से रद्द अमल तो आता है, बट उनके जब वो इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं, ये उनके लिए एक इंटरनली क्या कह सकते हैं कि वो देख के ये कंफ्यूजन और ये सियासी बहरान खुश होते हैं या उनके लिए भी ये एक परेशानी का बायस है? एक तो चूंकि वो आपस में जंग करते रहे हैं, अब भी उनकी जंग है, सुलह तो नहीं हुई, अब तक कोई फायरबंदी भी नहीं हुई। तो वो ये समझते हैं कि चूंकि वो सच्चाई पे हैं और उनका मौक़िफ़ ठीक था और उन्होंने जिहाद किया गैर मुल्की फौज के खिलाफ, इसलिए इनको कामयाबी मिल रही है। इनके मुखालफिन जो थे वो गैर मुल्कियों का साथ दे रहे थे, गैर मुस्लिमों का साथ दे रहे थे तो इसलिए उनको इस तरह की नाकामी हो रही है। मेरे ख्याल में ये जिस तरह कहते हैं ना कि विंडिकेशन, समझते हैं कि उनके मौक़िफ़ की तायीद हुई है। और फिर ये भी कि इस तरह की जो चपकलिश होगी अब्दुल्ला की और अशरफ गनी की और बाकी लोगों की, तो जो उनका मुखालिफ फरीक है वो कमज़ोर हो जाएगा। तालिबान की पहले भी काफ़ी कुव्वत है और मज़ीद मेरे ख्याल में उसमें इजाफा भी हो सकता है। और फिर आम जो लोग हैं अफगान, वो सोचेंगे कि देखेंगे तालिबान जो हैं वो तो बड़े मुनज़्ज़म हैं, उनकी 19 रुकनी मुज़ाकराती टीम पहले से तैयार है, अमेरिका से भी बातचीत की, अभी वही टीम बातचीत करेगी। बाकी जो उनके मुखालिफ अफगान हैं
اور ایک طرف یہ ہے کہ یہ حکومت ہے، ایک نظام ہے، آئین ہے، قانون ہے، جمہوریت ہے، لیکن وہ اپنے اختلافات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل نہیں کر سکتے، بلکہ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ دو متوازی حکومتیں کام کریں گی۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔